خان صاحب چودھری صاحب تو وڈیرا تے تو ملک آج اگر ڈیرے دے اتے بہ کے لوگوں دے پیچھے تم تا پیا لامیں تے بول سے کینا تے ڈھک کے ایک سجدہ نہ کر ہزار سجدے کر ساری رات عبادت دے اندر گزار دے اگر تیرا دل پاک نہیں خدا بھی ناراض ہے تے مصطفیٰ بھی ناراض ہے اپنے سینے نو پاک کر آج اپنے اندر نو صاف کردا جا رب دی بارگاہ دے اندر جھکدا جا جو بھی منگدا جاویں گا خدا عطا فرما کہ کچھ لوگ ایمان والے ایسے ہوں گے دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ گمان کریں گے غلط اپنے ذہن کے اندر گمان کرنا بھی ایک گناہ ہے اور چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا گناہ ہے اس لیے امام بخاری نے روایت کی حدیث پاک کہ انما الاعمال بالنیات سارا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے اس کے عمل کا یعنی جو اس نے اس دنیا کے اندر دھرتی کے اندر رہ کر جو بھی عمل کیا اگر اس کی نیت اچھی تھی تو اس کا عمل قابل قبول ہوگا اگر اس کی نیت بری تھی نیت کا اچھا نہ تھا نیکی تو کرتا رہا عبادت تو کرتا رہا ساری رات سجدے کے اندر تو گزار دی پر نیت کا برا تھا تو حضور نے فرمایا اس کی ساری عبادت بیکار ہے کسی کھاتے کے اندر وہ نہیں جائے گی سب سے پہلے وہ اپنے من کو صاف کرے اپنے دل کو صاف کرے اپنے نیت کو صاف کرے نیت صاف کرنے کے بعد وہ جو بھی عبادت کرتا ہے ڈائریکٹ رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاتی ہے یعنی تن کا اور من کا صاف ہونا ضروری ہے اگر یہ صاف نہ ہوا اور یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا اور سبق بھی ایمان والوں کو دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تمہاری یہ نشانی ہے کہ اندر کو صاف رکھو اپنے دل کو پاکیزہ رکھو تم کسی کے لیے کیوں گمان کرتے ہو کیوں برا سوچتے ہو وہ خدا کو پتہ ہے وہ جانتا ہے برا کون ہے اچھا کون ہے اب تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو بس اصلاح کر سکتا ہے لوگوں کو خدا کا قرآن اور حضور کا فرمان بتا سکتا ہے لوگوں کی عیب جوئی اور لوگوں کو ٹٹولنا اور لوگوں کے عیب تلاش کرنا اور ان کے اندر غلط عیب فہم تلاش کرنا یہ فرمائے مومن کی نشانی نہیں یہ تو منافق کی نشانی ہے مومن کا تو یہ کردار ہے اگر عیب دیکھ بھی لیا تو اس کی اصلاح کرے اس کے قریب جائے اسلام کے طریقے کے ساتھ جو مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان نے طریقہ بتایا جو گناہ کرنے والا ہے انسان خطا کار ہے بھائی خدا تو بھی دیکھ رہا ہے نا اللہ بہتر جاننے والا ہے نا ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تو دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پھر بھی پردے پاؤں والا یعنی اللہ اتنے عیب دیکھ رہا ہے گناہ دیکھ رہا ہے لیکن اللہ پردے ڈال رہا ہے تو ایک چھوٹا سا بندہ ہو کر لوگوں کے عیب تلاش کر رہا ہے ان کی عیب جوئی کر رہا ہے ان کو زمانے کے اندر ذلیل و رسوا کر رہا ہے نبیوں کے سلطان نے فرمایا ایسا بندہ کائنات کے اندر آخرت کے دن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے عیب تلاش کرے دوسرا وہ جس کی نیت اچھی نہ ہو وہ نیت کا بد ہو نیت کا برا ہو وہ جتنی عبادتیں کرے جتنی ریاضتیں کرے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی سب سے پہلے بنیادی بات یہی ہے کہ جب بھی خدا کے گھر کے اندر آئے آپ باہر نکلے رب کے ہاں سربا سجود ہوئے تو اپنے من کو صاف کر کے جایا کریں خدا کی قسم دیکھیں جب تمہارا دل ہر ایک کے لیے صاف ہے پھر پیشانی جب جھکاتا ہے تو بندہ دل کو سرور ملتا ہے دل کو سکون ملتا ہے اگر دوسرے کے لیے تو اگر دل کے اندر بغض کینہ ڈھک کر بیٹھا ہے جتنا مرضی خدا کو راضی کر نہ خدا راضی ہوگا نہ مصطفیٰ راضی ہوگا بس یہ بات میری ذہن کے اندر بٹھا لیں مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان نے فرمایا ایک بندہ ہوگا میری امت میں سے رات کو سوتا ہے ارادہ ہے اس کا
اٹھوں گا نیت اچھی ہے تہجد کی نماز پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا پر سو کے ارادہ نیک کر کے سویا ہے صبح اٹھ نہ سکا بستر نے اٹھنے نہ دیا نیند غالب آ گئی لیکن ارادہ اس کا اچھا تھا کہ اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا خدا کو راضی کروں گا بس فرمایا اگرچہ وہ نماز نہ پڑھ سکا اس نیت کے بدلے اللہ اسے تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرما دے گا یعنی نیت کا یہ کردار ہے اور جو بندہ یہی سوچ کر سویا ہے کہ میں نے 9 گھنٹے 10 گھنٹے نیند پوری کرنی ہے صبح اٹھوں گا بھی نہیں نماز بھی نہیں پڑھوں گا تو اس کو ایسا ثواب نہیں اس کے اوپر لعنت تو برس سکتی ہے وہ سوچ کر بھی یہی سویا تھا کہ اٹھوں گا 9 بجے 10 بجے اٹھوں گا ڈیوٹی کے اوپر جاؤں گا دفتر کے اندر جاؤں گا تو وہ نیت کا بد تھا اس کی نیت اچھی نہ تھی اگرچہ وہ نیت کر لیتا نماز کی بات نہیں بات تہجد کی ہو رہی ہے اگرچہ وہ نماز کی نیت کر کر سوئے نہ پڑے تو وہ گناہگار ہوگا وہ سیاہکار ہوگا یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کا ارادہ کیا تو بس صبح اٹھا نہ تو اس کا جو ہے ثواب ملے گا ایسا ہرگز نہیں بات ہو رہی ہے تہجد کی نماز کی وہ نماز فجر کی وہ تو فرض ہے فرض عین ہے اگرچہ ارادہ کر کے سوئے تو نہ کر کے سوئے نہیں پڑے گا تو وہ خطا کار کہلائے گا گناہگار ہوگا اس کا حساب کتاب معاشر کے دن دینا پڑے گا اگر تہجد کی نماز کہ نماز نفل میں پڑھوں گا یہ ارادہ کر کے سو گیا نہ اٹھ سکا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا وجہ کیا ہے وجہ اس کی نیت تھی اس کا ارادہ اچھا تھا نیت بھی بہت بڑا انسان کی زندگی کے اندر کردار ہے اگر نیت اچھی ہے اللہ کی قسم وہ کام نہ کرنے والا جو نہ ہوتا تھا اس نے ارادہ کیا نیک اللہ اس کام کا ثواب عطا فرما دے گا اب دیکھیں نا ایک بندہ نیت کرتا ہے زندگی کے اندر کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں گا میں حج کروں گا جا کر میں روضہ رسول کی زیارت کروں گا اللہ مجھے پیسے دے دے میری جیب میں پیسے نہیں ہیں اگر دے دے خدا تو میں جاؤں گا طواف بھی کروں گا روضہ بھی دیکھوں گا اب اس کی نیت اچھی ہے اس کا ارادہ اچھا ہے لیکن مال نہیں جائیداد پیسے نہیں ہیں راہ راست کے لیے نان و نفقہ نہیں ہے بچے بھوکے ہیں حالانکہ وہ بندہ اچھا ہے وہ صادق النیہ نیت کا اچھا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ وہ نہ بھی گیا مر بھی گیا نیت اچھی تھی ارادہ اچھا تھا اگر اللہ پیسے دے تو حج کروں گا روضہ رسول دیکھوں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو اس نیت کی وجہ سے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا یعنی نیت اس کی بدگمانی نہ تھی اور دوسرا بندہ وہ ہے پیسے بھی بڑے ہیں جائیداد بھی بڑی ہے جہاں بھی پلاٹ کوئی بکتا ہے تو وہ پہلے ٹھپی پکڑا دیتا ہے جا کر جہاں بھی کوئی گاڑی کا سودا ہوتا ہے اس کی جیب بھری ہوئی ہے پھر وہ کہتا ہے نیت ہے میری اللہ بلائے گا تو جاؤں گا ایسے بندے کو اللہ بلاتا نہیں وہ ساری زندگی تڑپتا رہے گا کیونکہ پیسے ہیں للناس حج البیت یہ چوتھا پارا اللہ کہتا ہے 5 شرطیں ہوں اس کے اندر عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو مسلمان بھی ہو اور خرچہ نان و نفاق بچے بھوکے نہ پڑ جائیں اس کے پاس ہو فرمایا اللہ بلاتا ہے کہ آجا بیت اللہ کا طواف کر تجھے خدا بلا رہا ہے یعنی یہ 5 چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہیں پھر وہ نیت کا محتاج نہیں وہ پھر نیت کا کردار ہے اس کا نیت کا بد ہے پیسے بھی ہیں دولت بھی ہے عقل بھی ہے شعور بھی ہے مسلمان بھی ہے اور پیسے بھی رکھتا ہے پھر اگر نہیں جاتا تو اس کی نیت کسی خاطر کی نہیں ہے نیت اس کی کام کرے گی جب نیت کرنے والا غریب ہے نیکی اوپر کھڑی ہے نیت کرنے والا نیچے ہے اس کا ہاتھ نیکی تک نہیں پہنچتا غریب ہے لاچار ہے لیکن ارادہ اچھا رکھتا ہے نیت اچھی رکھتا ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس کی نیت بھی اس کو اتنا ثواب دلائے گی جتنا بندہ جا کر پیسے والا بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور سبز گنبد کی جالی کو جا کر چومتا ہے یعنی یہ نیت کا کردار ہے جو اللہ کے نبی مدینے کے تاجدار نے بتا دیا اور آج بیٹھا ہوا دھرتی کے اوپر بندہ کروڑوں کا مالک ہو کر کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے توفیق دی
تو میں غریبوں کی خدمت کروں گا، اس کو رب نے توفیق دینی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت بری ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خلوص نہیں ہے، اس کے اندر ایمان پختہ نہیں ہے۔ مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور حضور ایسے بیٹھے ہیں جس طرح صحابہ کرام کے اندر، جس طرح ستاروں کے اندر چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ رہا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ تیار ہو جائیں، ایک بندہ آنے والا ہے، اور دیکھیں بندہ یہ جنتی ہے، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لیں، تیار ہو جائیں۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی تیار فرماتے تھے، تیار ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ، ایک بندہ آنے والا ہے، اگر جنتی دیکھنا ہے تو آنے والا بندہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم تیار ہو گئے، بندہ آیا، سادہ سا اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر چلا گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی پھر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، اگر جنتی دیکھنا ہے تو بندہ آنے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں ہم تیار ہو گئے، پھر دوسرا دن ہے، وہی بندہ آیا، نماز پڑھی، پھر چلا گیا۔ تیسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر دیکھ لو، اگر تیار ہو جاؤ، دیکھنا چاہتے ہو جنتی نوجوان کو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پھر ہوشیار ہو گئے، پھر وہی بندہ۔ تیسرا دن آ گیا، نماز پڑھی، پھر چلا گیا۔ آپ فرماتے میرے دل کے اندر خیال آیا یار جاؤں تو صحیح اس کے پیچھے، یہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ اللہ کو ایسی عبادت پسند آئی کہ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال یہاں بیٹھ کر دھرتی کے اوپر اس غلام کی جنت کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ مختار کل ہے، نبیوں کے سلطان بتا رہے ہیں وہ جو ہو غلاموں سے بے خبر تو وہ آقا کیا ہے، سونیا ساری کائنات بھی تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے کل کی خبر دے دی ہے۔ اب کہنے والے صحابہ کرام نے یہ نہ پوچھا یا رسول اللہ جنت کہاں، تم کہاں، یہ کہاں، تمہیں کیسے پتا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ پر صحابہ کرام کا عقیدہ تھا مصطفیٰ ایسے نہیں بولتے، جب بھی بلواتا ہے مصطفیٰ کو خدا بلواتا۔ ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا۔ اب ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرما دینے میں چل پیا اس نوجوان دے پیچھے چلدیاں او دے گھر دے قریب گیا، او گھر دے اندر داخل ہویا، میں دروازے تے دستک پیا دینا وا، دکل باب جدوں غلام وار آیا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے سونیا من مونیا میرا دل چاہتا ہے چند دن تھوڑے گھر رہ جاواں، اگر مینوں تسی کھانا دے دیو تھوڑی صحبت دے اندر میں رہنا چاہنا وا، مہمان بننا چاہنا وا۔ حضور دا غلام سی، بخیل نہ تھا، انہیں کیا جا سونیا مہمان نو کھانا کھوانا میرے نبی دی سنت ہے، تو جن دن رہنا چاہنا رہ جا، میں تینوں کھانا کھواواں گا، کھانے دی فکر نہ کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرما دینے ایک دن میں رہ گیا، رات دا انہیں عشاء دی نماز پڑھی تے سو گیا، صبح اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھی، نماز فجر پڑھی، پھر سو گیا۔ آپ فرما دینے دن دے اندر انہیں 5 نمازاں پڑھیاں، پھر عشاء دی پڑھ کے پھر سو گیا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن میں اس غلام دے کول رہ گیا وہاں، کوئی زیادہ عبادت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی زیادہ زکات دیان والا نہیں، کوئی زیادہ صدقہ دیان والا نہیں، جی میں عبادت پیا کرنا وا اوویں پیا عبادت کر دے۔ 3 دن دے بعد میں شکریہ ادا کریا، میں کہ سونیا بس میں گھر جانا چاہنا وا، میں قدم اٹھایا، دل دے اندر خیال آیا یار اے دے کولو پوچھنا اے دی عبادت دا راز کیے، جنوں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ محمد مصطفیٰ نے جنت دی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ دے نبی نے کسے عام بندے نہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
اس زبان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مدینے دے تاجدار نبیاں دے سلطان نے جنوں خوشخبری جنت دی عطا فرما چھوڑیے او کوئی ڈاڈا عبادت گزار نہیں میں پوچھیا سونیا میں بھی عبادت کرنا وا تو بھی کرنا ہے میں بھی تہجد پڑھی تو بھی تہجد پڑھیے میں بھی 5 نمازاں پڑھیاں تو بھی 5 نمازاں پڑھیاں کوئی طریقہ مختلف نہیں تو زیادہ عبادت نہ کری پر راز دسنا راز کیڑا ہے جدے بس اللہ دے نبی نے تن جنت دی خوشخبری عطا فرما چھوڑی انہیں کیا باقی معمول دے مطابق عبادت نے ہاں ایک فکرہ میرا لے جا اللہ دی عزت دی قسم جدوں دا میں بالغ ہویا وا جدوں دا میں جوانی دے عالم دے اندر آیا وا جدوں دا عقل آیا تے مینوں شعور آیا کہندے سونیا میرے کولو قسم لے لے جدے واسطے بھی سوچئے میں بھلائی سوچئے کسے دے بارے برا نہ سوچیا میرے دل دے اندر کسے دے بارے بغض سے کینہ تے لالچ تے نفاق نہیں بھریا میں اپنے من نو صاف رکھیا اللہ نے سارے رستے صاف فرما چھوڑے نے اے مالک رب لم یزلے میں کہنا خان صاحب چودھری صاحب تو وڈیرا تے تو ملک آج اگر ڈیرے دے اتے بہ کے لوگوں دے پیچھے تم تا پیا لامے تے بغض سے کینہ تے ڈھک کے ایک سجدہ نہ کر 1000 سجدے کر ساری رات عبادت دے اندر گزار دے اگر تیرا دل پاک نہیں خدا بھی ناراض ہے تے مصطفیٰ بھی ناراض ہے اپنے سینے نو پاک کر آج اپنے اندر نو صاف کردا جا رب دی بارگاہ دے اندر جھکدا جا جو بھی منگدا جاویں گا خدا عطا فرمائے جو مانگ اپنے رب سے لیکن تن من دھن کو صاف کر کے خدا سے مانگ یہ کون سی تیری عبادت ہے بھی کون سی ریاضت ہے تو دل کے اندر اتنا بڑا بغض ڈھک کر مسلمانوں کے خلاف تو پراپے گنڈے کر کے اپنے آپ کو بڑا حاجی کہلواتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تو پکیزہ اور زکاة حج دینے کہنا کہ حج ادا کرنے والا زکاة دینے والا کسی کھاتے کی تیری عبادت نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اور حضور کا فرمان کہہ رہا ہے آخری روایت تیری سماعت کے حوالے حضرت ابو قابشہ رضی اللہ عنہ حضور کے غلام ہیں اور فرماتے ہیں حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا حضور نے فرما دیا کس نے فرمایا بھئی حضور کا نہ میں نے حضور کا لیا ہے پریشان نہ ہوں اللہ کے نبی نے کہہ دیا صحابہ کرام کو میں اگر ایک بات بتاؤں ستحدثونہم ایک بات تمہیں بتاؤں تو کیا نحفظوہم تم اس کی حفاظت کرو گے تم اس کو یاد کرو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم بیٹھے بھی حفاظت کرنے کے لیے ہیں ہم تو اس انتظار میں ہوتے ہیں تو سونا کو جملہ اپنے منہ سے نکالے ہم یہاں سینے کے اوپر لکھ لیں بس آنے والے قیامت تک لوگوں کو بتاتے رہیں کہ حضور نے کیا فرمایا ہم بیٹھے بھی اس لیے یا رسول اللہ بتائیں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ آئیں گے کتنی قسم کے 4 طرح کے لوگ آئیں گے بات ذرا مشکل ہے پر آپ کو سننی پڑے گی اب میں نے شروع کر دی ہے آپ ادھر ادھر دیکھیں گا آپ کی مرضی ہے لیکن اب تو میں ٹائم رہتا ہے بات پوری کر کے اٹھوں گا تو جو میری طرف کریں گے 4 قسم کے لوگ آئیں گے کتنے بھائی 4 طرح کے لوگ آئیں گے دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے کہا 2 کامیاب ہو جائیں گے 2 تباہ و برباد ہو جائیں گے 2 اپنی زندگی کا مقصد پا جائیں گے اور 2 اپنی زندگی کو تباہ کر کے چلے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا ہوگا ان میں سے عبد رزقہ اللہ مالا وعلما مشکات کی روایت حوالہ آپ نوٹ کر لے اللہ کے نبی نے کہا پہلا بندہ ہوگا
عبدن رزقہُ مالا و علما، جس کو اللہ مال بھی دے گا، رزق دولت بھی دے گا، اس کے ساتھ ساتھ علم دین کے ساتھ بھی نوازے گا، علم دین کے ساتھ بھی اس کے سینے کو معمور کرے گا۔ یہ دو چیزیں خدا دینے والا ہے۔ پھر اس نے 3 کام کرنے ہیں آگے، کون کون سے؟ فرمایا پہلا یتقی فیہ ربا، اپنے خدا سے ڈرتا رہا، زمین کے اوپر تھا یا زمین سے اوپر جہاز کے اوپر پرواز کرتا رہا، اگر 1 کروڑ کی مالیت تھی یا 10 کروڑ کی مالیت تھی، جتنا بھی اس کے پاس پیسہ آیا، مال آئے، جداد آئی، اس نے 3 کام کیے۔ پہلا یتقی فیہ ربا، چودھری سے نہ ڈرا، خان سے نہ ڈرا، MP MNA ملک سے نہ ڈرا، بلکہ جب بھی ڈرا خدا سے ڈرا یا مصطفیٰ سے ڈرا، بس یہ کام اس نے کیا۔ اور دوسرا کام وَيَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرتا رہا، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، کسی کو جھنجھوڑا نہیں ہے، کسی کو اس کی اذیت نہیں دی، تکلیف نہیں دی، بلکہ صلہ رحمی کے ساتھ جب بھی پیش آیا، پیسے کی اکڑ کے اوپر، جداد کی اکڑ کے اوپر یا علم کی تکبر کے اندر کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَعْمَلُ فِيهِ لِلَّهِ، جو بھی عمل کیا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی عمل کیا خدا کو راضی کرنے کے لیے، یعنی جب بھی اس نے قدم اٹھایا اس کے دل کے اندر ارادہ یہ تھا کہ خدا راضی ہو جائے، بس کوئی کو راضی ہو یا نہ ہو۔ یہ دنیا والے راضی نہیں ہوتے بھئی، اگر ساری زندگی آپ لگا دیں، جب بھی راضی کریں خدا کو راضی کریں یا مصطفیٰ کو راضی کریں، بس اس کے علاوہ یہ دنیا تیرے پیچھے خود چل پڑے گی۔ فرمایا 2 کام اس نے، پہلا وَيَصِلُ الرَّحِمَ يَعْمَلُ فِيهِ لِلَّهِ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّا، خدا سے ڈرتا رہا، صلہ رحمی کرتا رہا۔ تیسرا جو کام بھی کیا ریاکاری نہیں کی، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کیا، بس اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہا، اس کو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل المنازل، نبیوں کے بعد جو بھی جنت کے اندر درجہ ہوگا اللہ اسے عطا فرما دے گا، یعنی اتنا بلند مقام اس کو ملنے والا ہے، یہ پہلے شخص کو جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ہے۔ اکیلا مال کام نہیں آتا، کبھی کبھی دین کا علم بھی سیکھ لیا کریں، جسے مال اور دولت مل جائے نا تو بندے بڑے بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا، فرمایا افضل المنازل، بلند ترین درجہ ہوگا نبیوں کے بعد جس جگہ کے اوپر اللہ اسے درجہ عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ بندہ ہوگا عبدن رزقہ اللہ مالا علما ولا مالا، دوسرا بندہ وہ ہوگا اللہ کے نبی نے کہہ دیا جس کو اللہ دین کا علم دے گا، ولم یرزقہ مالا، اس کو مال نہیں دے گا، دولت نہیں دے گا، مڈی نہیں ہوگی اس کے پاس، لیکن دین کا علم ہوگا، قرآن کو بھی جانتا ہوگا، حضور کے فرمان کو بھی جانتا ہوگا، یعنی اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے، پھر وہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ صادق النیہ، میں بات نیت کی چھیڑی تھی شروع کے اندر کہ نیت خالص ہو، نیت اچھی ہو، ناکام ہونے والا بھی ہو، ارادہ کر لے اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ صادق النیہ، دوسرا بندہ ہے، 4 بندے ہیں، دوسرا وہ صادق النیہ، اچھی نیت والا ہے، اس کا دل اچھا ہے، دل صاف ہے، وہ رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے لو ان لی مالا، یا مالک جس طرح تو نے پہلے کو مال نہیں دیا اس کو دولت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، وہ یعمل فیہ للہ، اللہ کے لیے کرتا ہے، یتقی فیہ ربا، خدا سے بھی ڈرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، پہلے والا لو ان لی مالا، اگر تو مجھے بھی مال دے، بعمل فلان، جس طرح اس نے کیا میں بھی اسی طرح کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا مال نہیں تھا، جداد نہیں تھی، جگیردار نہیں کیا، پر اللہ کی عزت کی قسم اس نے نیت اچھی کی، اس اچھی نیت کے بدلے سے اللہ اس کو بھی اتنا ثواب دے گا جتنا پہلے دولت والے کو ثواب دے گا، یعنی نیت اس کی اچھی تھی، اس نے خرچ نہیں کیا، غریبوں کو دیا نہیں، یتیموں کو دیا نہیں، مسکینوں کو دیا نہیں، لیکن نیت کا صاف تھا، نیت کا بد نہیں تھا، نیت کا پلید نہ تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو بھی اتنا لمبا مقام عطا فرما دیا۔ اور چوتھا بندہ، تیسرا بندہ
اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی مال دے گا لیکن دین کا علم نہیں دے گا. رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما. مال تو دیا، دولت تو دی، جائیداد دی، اور بڑا بڑا اس کو لوگ بڑے لقب سے پکارتے تھے، لیکن دین کا علم نہ تھا. اس نے کام کیا کیا؟ لا یتقی فیہ ربا لا یاسل رحیما. اور پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی اس نے کام کیا خدا کو بھی ناراض کیا اور مصطفیٰ کو بھی ناراض کیا. مال تو تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، جگیرداد تھا، لیکن دین کا علم نہ تھا. جہاں بھی اس نے کام کیا دھرتی کو ہلا کے رکھ دیا. جہاں بھی اس نے کام کیا خدا کو ناراض کیا یا مصطفیٰ کو ناراض کیا. جو بھی اس نے کام اٹھایا شریعت کے خلاف اٹھایا، دین کی دھتیاں اڑائیں. اللہ کے نبی نے کہہ دیا افضل الخبائث. شارحین نے دو ترجمے کیے ہیں. ایک یہ کیا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا خبیث جو ہوگا اس سے بھی بڑا خبیث یہی بندہ لکھا جائے گا. اور دوسرے شارحین نے یہ لکھا، فرمایا جہنم کے اندر خبیث سے خبیث، بڑے سے بڑا، گندا سے گندا جو درجہ ہوگا اس بندے کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. کیوں نے اس نے دین کا مذاق اڑایا، دین کی دھتیاں اڑائیں، دین کا خیال نہ رکھا. دولت دینے والا خدا ہے، اگر خدا چھین لے تو کیا کرے گا؟ اس کی مثال سادہ سا میں دے کر جا رہا ہوں. آج ایک جگیردار کے بیٹے کی شادی ہے. اس نے شادی کے اوپر بڑے دور دراز سے رحیم یار خان سے بڑے بڑے کنجر بلوائے. ساری رات تماشا ہوتا رہا. بوڑھے بھی شامل تھے، نوجوان بھی اس کے اندر شامل تھے. پیسہ کس کا تھا؟ اس جگیردار کا تھا جس نے پیسہ اڑایا. اتنی بے حیائی پھیلائی، عریانی پھیلائی، فحاشی پھیلائی. نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی اٹھ کر آ گئے. اس تماشے کے اندر کسی کی عشاء کی نماز رہ گئی، کسی کی فجر کی نماز رہ گئی. یہ اس جگیردار کا پیسہ تھا جس نے جوانوں کی جوانی کو مچلا دیا اور جس نے دین کی دھتیاں اڑائیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہہ دیا پیسہ تو اس کا تھا، مذاق بنایا اس نے دین کا. لوگ کہتے ہیں خوشی کا معاملہ ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ کون سی خوشی ہے جس خوشی کے اندر خدا ناراض ہے اور مصطفیٰ ناراض ہے؟ یہ خوشی نہیں ہو سکتی، یہ غمی ہو سکتی ہے. وہ ایسی خوشی کی 30 پارے ناراض کیے، حضور کے فرمان کو ناراض کیا، 114 سورتوں کو ناراض کیا، 6600 آیات مبارکہ کو ناراض کیا. یہ خوشی نہیں ہے. خوشی وہ ہوتی ہے اللہ کی قسم جس خوشی کے اندر خدا بھی راضی ہو اور مصطفیٰ بھی راضی. میں یہ تیسرا بندہ ہوگا دین کی دھتیاں اڑائے گا، جہنم کے خبیث ترین درجے کے اندر اس کو پھینکا جائے گا. اور چوتھا بندہ وہ ہے، یہ نیت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے پاس کچھ نہ تھا، عبد ولا رزقہ اللہ ولا علم ولا دینا. نہ علم تھا دین کا، نہ رزق تھا، نہ مال تھی، نہ دولت تھا، کچھ بھی نہ تھا. لیکن اس کی نیت بھیڑی تھی. جب بھی سوچتا یہی سوچتا مالک اگر تو مجھے دولت دیتا، جس طرح فلاں نے کنجر نچوائے میں بھی اسی طرح نچواتا، جس طرح فلاں نے دین کی دھتیاں اڑائیں میں بھی اسی طرح اڑاتا، جس طرح فلاں نے پیسے کے زور کے اوپر غریبوں کو ذلیل و رسوا کیا، اگر تو مجھے پیسہ دیتا میں بھی اسی طرح کرتا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ بیچارہ نہ دین تھا، نہ علم تھا، نہ دولت تھی، نہ جگیر تھی، کچھ بھی نہیں تھی. دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا، کل قیامت کے دن بری نیت کی وجہ سے محشر کے دن بھی ذلیل و رسوا ہوگا. اور افضل الخبائث، خبیث ترین درجے کے اندر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلی بنیاد ہے تیری نیت. نیت کو صاف کر لے. نیت صاف کرنے کے بعد جو بھی تو کام کرے گا، کام بعد میں کرے گا، اللہ تیری خواہش پہلے پوری فرما دے گا. قسم خدا کی ہمارے معاشرے کے اندر یہی دلدل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. سب سے بڑی ہماری بدقسمتی یہی ہے، لوگوں کی نیتیں صاف نہیں ہیں. میں دوسرے کے بارے میں برا خیال رکھتا ہوں، وہ دوسرے کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے، معاشرہ تباہ ہے. آج اپنے من کو صاف کر لیں، پھر سجدے کے اندر سر جھکائیں. اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کوہ طور سے واپس آئے، ایک بندہ کھڑا تھا. پوچھا اے کلیم کہاں گئے تھے؟ عرض کی
گئے تھے کوہ طور کے اوپر، خدا کے ساتھ سلسلہ کلام جوڑا، بات کر رہے تھے، وہاں خدا کی بارگاہ کے اندر تیرا بھی تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا میرا تذکرہ کیسے؟ فرمایا تو نے ارادہ کیا، کوئی یہاں کھڑے ہو کر ارادہ کیا؟ جی ہاں اللہ کے نبی میں نے ارادہ کیا، یہاں یہ ٹیلا پڑا ہے ریت کا، یہ مٹی کا، میں نے ارادہ کیا اے اللہ اگر یہ ٹیلا جو ہے اس کو تو آٹا بنا دیتا، میں اٹھا اٹھا کر غریبوں کو تقسیم کرتا، اگر یہ پولا ریت کا ٹیلا میں نے ارادہ کیا، میں نے کہہ دیا، اپنے رب سے بات کی ہے، کبھی کر کے دیکھا کر رب سے بات، قسم خدا کی رب سنتا ہے، اور میں نے ارادہ کیا، کہہ دیا مالک اگر اس ٹیلے کو، ریت کو، مٹی کو تو آٹا بنا دیتا، میں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو تقسیم کرتا۔ اللہ کے کلیم نے کہا تو نے ارادہ کیا نا، یہ تیری ادا رب کو بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میرے کلیم میرے بندے کو پیغام دینا، اگرچہ خدا نے اس کو آٹا نہیں بنایا لیکن اس جتنا صدقہ کرتا اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے تجھے صدقے کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ یعنی ارادہ کرنے والے کی بندہ جب اللہ سن لیتا ہے پھر تو ارادہ کرتا کیوں؟ نیک ارادہ کر کے تو دیکھ، خدا اگر تیری میری نیت بھی ناپاک ہوگی، پلیت ہوگی، سوچ و وچار بھی ناپاک ہوگی، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں، غلط گمان اور غیبت، چغلی، ہر چیز ہمارے دماغ اور فہم اور ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا جلوت خلوت برے لوگوں کے اندر جن کا ذہن خراب ہوتا ہے، جن کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا اگر تیرا دل پاک نہیں ہے تو تیری کوئی عبادت بھی